بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ القرآن۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الشہود۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، جہد کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ آپ کی خدمت میں ایک نئے اور اچھوتے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج رمضان کی 6 تاریخ ہے، امید کرتا ہوں آپ سب روزے کے ساتھ ہوں گے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ محظوظ ہوتے ہوں گے۔ بے شک یہ بڑا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے لیے اس مہینے میں رحمتوں کے انبار لگا دے، مغفرت کے انبار لگا دے، آپ کو بخش دے، آپ کے خاندان کو بخش دے۔ آج جس موضوع کو ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے۔ اس موضوع پر کافی جو ہے وہ بات چیت بھی ہو چکی ہے، بحث بھی کی جا چکی ہے، لہٰذا ہماری کوشش آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک نیا طرز، ایک نیا انداز دکھائیں، اس موضوع کا ایک پہلو دکھائیں جس پر شاید آج سے پہلے روشنی نہ ڈالی جا چکی ہو۔ آج کا موضوع جو گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے روزہ اور معاشرت۔ بہت حسین موضوع ہے اور اتنے ہی حسین ہمارے ہیں ریسرچ اسکالر عمران عباس مظہری صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم مظہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج کا آپ نے موضوع تو سن لیا، روزہ اور معاشرت، اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ جتنا کھل کے بات کریں اتنا ہی، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو سنیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم روزہ اور معاشرت کی بات کرتے ہیں، تو لیکن جب ہم معاشرت کی بات کرتے ہیں، روزہ اور معاشرت کی، سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ معاشرت کیا ہے؟ جب ہم معاشرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو معاشرت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، بہت شکریہ، ہر روز کی طرح بڑا، چونکہ ہماری گفتگو کا مرکز آج معاشرہ ہے۔ میرا ویو پوائنٹ معاشرے کو لے کے یہ ہے کہ میں معاشرے کو اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود معاشرہ ہوں، اور unless and until کہ آپ اپنی ذات کو معاشرہ قرار نہ دیں، آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں موجود لوگوں کو تبدیل کر سکیں۔ جو شخص اپنی ذات کو تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے، کیسے اس سے توقع کی جائے کہ وہ اپنے ارد گرد ماحول میں تبدیلی لائے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے جب معاشرے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مرکز، اس کا محور، اس کی اصل، اس کی جڑ خود میری ذات ہے۔ اگر میں اپنی ذات کو فوکس کرتا ہوں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیسے جیسے اس میں تبدیلی لاؤں گا، اس کے اثرات دوسرے لوگوں پہ پڑیں گے، ارد گرد کے ماحول پہ پڑیں گے، تو پھر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ایک تبدیلی بھی میں نے اپنی ذات میں پیدا کر لی تو میں معاشرے پہ کچھ اچھے اثرات چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، تو صرف اتنا ہی اگر کر لیا جائے کہ معاشرے کے لیے آپ کچھ ایسا چھوڑ کے چلے جائیں جو دوسرے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنی ذات کو نظر انداز کر کے معاشرے کو بدلنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ معاشرے میں بالکل بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور معاشرہ یہ کہہ کے ان کے افکار کو رد کر دیا کرتا ہے کہ پہلے اپنی ذات میں تبدیلی لاؤ، پھر ہم ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم، اپنے آپ کو بدلیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں جب معاشرے کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا ادراک حاصل کر لوں کہ معاشرہ میں خود ہوں، اور اول خیش بعد درویش۔ عقل بھی یہی کہتی کہ جو میرے قریب تر ہے سب سے پہلے میں اس میں تبدیلی لاؤں گا، سب سے پہلے اسے فوکس کروں گا، جو دور ہے اسے بعد میں دیکھوں گا۔ اور جو شخص قریب کے لوگوں کو چھوڑ کر، اس کے لیے میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ گھر میں ماں بھوکی بیٹھی ہو تو باہر حاتم تائی نہیں بنا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خیش کو دیکھنا ہے، بعد میں درویش کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معاشرہ، اور چونکہ ہمارا موضوع جو ہے روزہ اور معاشرہ ہے، تو سب سے پہلے معاشرے کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے، پھر ہم اسٹیبلش کر پائیں گے کہ روزے اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق اور وابستگی ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ واپسی ان کی آپ نے خود ہی سوال کر دیا، تو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ روزہ اور معاشرت، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کتنا گہرا تعلق ہے؟ ہاں، اس میں ایک میں اضافہ کر دوں کہ ایک لفظ ہے معاشرہ اور ایک لفظ ہے معاشرت۔
ان دونوں میں بھی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. معاشرہ افراد پہ مشتمل ہے اور معاشرت افراد کی جو اجتماعی خاصیت ہے اس کا نام معاشرت ہے. سبحان اللہ. یعنی جب افراد مل کے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے معاشرت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم روزے کا امپیکٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرت پہ روزے کا امپیکٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے اس میں عرض کروں گا، بلکہ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ جواب دیں تو میرا جواب اسٹیبلش ہو. آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، ہر انسان اپنے معیار پہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان میں کچھ پیکیجز بنائے جاتے ہیں جی، کہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں. راشن پیکیجز. راشن پیکیجز ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا سب کو توفیق عطا. آمین ثم آمین. میرا سلمان یہاں پہ سوال ہے کہ جس شخص نے رمضان میں یہ پیکیج بنانے کا سوچا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کرنے کا سوچا ہے، 11 مہینوں میں اس کے ذہن میں یہ سوچ کیوں نہیں آئی؟ رمضان میں کیوں آئی؟ جبکہ لاجیکلی اگر آپ دیکھیں 11 مہینوں میں آپ کے ارد گرد کے لوگ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، رمضان میں 2 وقت کا کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں فوڈ کی کنزمپشن کم ہے. اچھا، 11 مہینوں میں جب فوڈ کی کنزمپشن زیادہ تھی تب آپ نے یہ نہیں سوچا، اور جب آپ فوڈ کی کنزمپشن معاشرے میں کم ہو رہی ہے تب آپ فوڈ ڈیلیور کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کے پیچھے آخر کیا آئیڈیالوجی ہے؟ قطع کلامی معاف، میں اسی میں کہہ رہا تھا، آپ کہتے 2 وقت کی، لیکن ہمارا جو پاکستانی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر فوڈ کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ خصوصاً افطار میں دیکھا جائے یا سحر میں دیکھا جائے تو لوگ کھانے کی طرف بھاگتے ہیں کہ جیسے اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ بڑا ایک کڑوا سچ ہے. تو فوڈ کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کریونگ فوڈ کی زیادہ ہو جاتی ہے. ہنگر نہیں رہتی اتنی، کریونگ زیادہ ہوتی ہے. اس بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ضائع بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کے جو ہے دسترخوان پہ تو سجیں گی، لیکن اس میں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ضائع بھی کی جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بھیانک ایک چہرہ ہے. آپ خوراک کو ضائع کر رہے ہیں. رہا سوال آپ کا کہ وہ 11 ماہ میں وہ چیز کیوں نہیں ہے جو رمضان میں ہے، تو اس میں میں اپنے تئیں ایک جواب دوں گا کہ اس میں جذبہ انسانیت وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے. جذبہ معاشرت وہ زیادہ ابھر کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے لوگ اس مہینے کو شاید جانتے ہیں. میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ شاید 11 مہینے وہ سوچتے ہیں رب نہیں ہے، اور 12ویں مہینے وہ یا یہ رمضان میں سوچتے ہیں کہ جی اب رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے. جی، مجھے آپ کی طرف سے جواب مل گیا اور میں اسی کی توقع کر رہا تھا. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے. میں آپ کی اٹینشن اسی طرف ڈائیورٹ کروانا چاہ رہا تھا کہ 11 مہینوں میں آپ کے ذہن میں وہ سوچ نہیں آئی، رمضان میں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایفیکٹ رمضان کا آپ کے دماغ پہ ہے. بے شک بے شک بے شک. رمضان آپ میں کچھ بہتری لایا ہے جو 11 مہینوں میں نہیں آ سکی. سبحان اللہ. جبکہ لاجیکل سائڈ پہ اگر ریشنل اپروچ کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بات لکھی پڑی ہے. ہم ایک ایسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں اور سب روزہ دار ہیں. جب سب مسلمان ہیں اور روزہ دار ہیں تو یہ بات طے ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے. تو ایک وقت میں کوئی شخص جتنا بھی کھاتا ہو جتنا بھی کھا لے، ایک وقت کا کھانا تو کم ہوا ہے. تو لاجیکل بات تو یہ ہے کہ کھانے کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. میں ویسٹیج کی بات نہیں کر رہا، ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں اور روزے کا امپیکٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرت پر. تو اس کے علاوہ آپ کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ رمضان ہی کی برکات ہیں، یہ رمضان ہی کا فیض ہے کہ باوجود اس کے کہ اس مہینے میں فوڈ کی کنزمپشن کم ہو لیکن آپ کا جذبہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے فوڈ کے لیے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کریں. تو یہ پہلا امپیکٹ ہے رمضان کا آپ کی سوسائٹی پر. صحیح کہ 11 مہینوں میں آپ نے نہیں سوچا اور 12ویں مہینے میں رمضان میں آپ نے معاشرے کے لیے سوچنا شروع کر دیا. بے شک، بالکل ایسے ہی. تو یہ پہلا رشتہ، پہلی وابستگی اور پہلا امپیکٹ ہے آپ کے رمضان کا آپ کی سوسائٹی کے اوپر. سبحان اللہ. اچھا، پھر دوسرا امپیکٹ آپ دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے جو اموال ہیں ان اموال میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رمضان کی آپ خوبصورتی دیکھیے کہ 11 مہینوں میں سائل آپ کے دروازے پہ آتا ہے،
محروم اور سائل میں یہ فرق ہے کہ وہ شخص جو ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی انا کا سودا کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے وہ سائل ہے، اور وہ شخص جو اپنی انا اپنی خودداری کا اسیر ہے، جو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، جو شرمندگی معاشرے میں اٹھانا نہیں چاہتا، جو یہ سوچتا ہے کہ مرتا مر جاؤں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے بتائیے اس تک جانے سفید پوش انسان، سفید پوشن اس تک جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ ہم دروازوں سے سوالیوں کو دھتکارنے والے لوگ، یعنی وہ معاشرہ جس میں آپ اپنے بچوں کے لیے باہر آپ نکلے ہیں، مارکیٹ میں آپ نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے، بچوں کو چیزیں لے کے دے رہے ہیں، کھلونے لے کے دے رہے ہیں، اور بچوں کے ہاتھوں میں اتنا فوڈ ہے کہ جو آپ کو یقین نہیں کہ یہ سارا کھا بھی پائیں گے، اور اسی حالت میں آپ کی گاڑی کے پاس ایک چھوٹی سی بچی جو بھوک کے لیے تڑپ رہی ہے اور آپ اسے دھتکار کے آگے چلے جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں یہ ہوتا ہے۔ رمضان کی برکت یہ ہے، یعنی روزے کا جو ایفیکٹ ہے انسانی نفسیات پر، انسانی عقل پر، انسانی شعور پر، جس کا اثر آپ کی سوسائٹی پر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ محروم کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ جو پیکیجز آپ نے بنائے ہیں یہ آپ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، آپ خود لے کے محروم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے گھر تک جائیں گے۔ یعنی 11 مہینوں نے سائل کو آپ کا دروازہ دکھایا ہے، 12ویں مہینے آپ دیکھیں، رمضان کی واہ برکت ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ محروم کا گھر واہ ڈھونڈنے کے لیے۔ واہ، بے شک برکت ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس سوالی نے آپ سے مانگا تھا آپ نے اسے دے دیا تھا، اور وہ محروم جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان تو ایسا ہوگا جس کے ذہن میں ہوگا کہ میں گھر بیٹھا ہوں اور میں نے 10 سے سوال دراز نہیں کیا، وہ کون ہوگا جو آ کے مجھے پوچھے، وہ کون ہوگا جو میری محرومی کو دور کرے؟ مجھے بتائیے جس مہینے میں اس کے دروازے پہ لوگ پہنچ جائیں گے کہ یہ میں تمہارے لیے لے مثلا کہ سائل کے دروازے پر جب دینے والا آ جائے، اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، یعنی کہ جو سوالی ہے اس کو سوال کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سوال کر بھی نہیں رہا۔ ابھی بہت سے سوال ہیں مداری صاحب سے کریں گے، لیکن ابھی ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی روزہ اور معاشرت پہ، اور بڑی حسین گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جب دینے والا لینے والے کی تلاش میں نکل پڑا ہے، اس کا دروازہ اس کے دروازے پر جا رہا ہے اسے دینے کے لیے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سفید پوش کی سفید پوشی بھی اس کے کام آ جاتی ہے، اس کو پوچھنا نہیں پڑتا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور رب وسیلہ اس کا تلاش کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا مداری صاحب، ایک اور سوال ہے جو کہ میں نے آج ہائی لائٹ کیا تھا، میں آپ سے پوچھوں گا، کیا روزہ معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک تو ہے نا معاشرت، کیا روزہ معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتا ہے؟ جس معاشرے میں اب دور حاضر کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے سے بہتر میں نے کسی چیز کو نہیں پایا جو معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیے روزہ آپ کے اندر سب سے پہلے برداشت پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر سمپتھی پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس معاشرے کے افراد میں اچانک ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، اچانک ان لوگوں میں جو معاشرے کا حصہ ہیں ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، ان میں ہمدردی پیدا ہو جائے، ان میں لوگوں کو لے کے احساس پیدا ہو جائے، لوگوں کو لے کے سمپتھی ان کے اندر آ جائے اور ڈسپلن قائم ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کا اثر معاشرے پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ معاشرے کے اوپر فرق اسی چیز کا پڑے گا جس چیز کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ روزے کا کام یہ ہے کہ روزہ انسان کی ذات کے اوپر ایسے اثرات چھوڑتا ہے کہ 11 مہینوں میں اگر فرض کیجئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کی، کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کا جواب نہ دوں، درگزر کروں۔ اب یہ جو درگزر ہے، مجھے بتائیے کہ ایک ہی دن میں یہ لطف ہے رمضان کا، سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے رمضان کا کہ ادھر آپ نے روزہ رکھا اور ادھر پورے معاشرے میں ایک ایسی ویو پھیل گئی کہ ہر جگہ آپ کو لوگوں کو لے کے درگزر کا ایک ایسا درگزر کی ایک ایسی صفت پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔
کہ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں آپ درگزر کر رہے ہیں. جو لوگ جگہ جگہ لڑنے کے عادی تھے وہ مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ درگزر کر رہے ہیں. تو جب مجھے بتائیے پورے معاشرے میں ہر انسان درگزر کرنے لگے, جب پورے معاشرے میں ہر انسان دوسرے کو لے کے ہمدردی کا احساس اپنی ذات, سبحان اللہ سبحان اللہ, جب ہر معاشرے کا ہر انسان ڈسپلنڈ ہو جائے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ معاشرے میں ایک واضح تبدیلی پیدا ہوگی. تو یہ روزہ جو ہے یہ معاشرے کے ساتھ ایک ایسی بانڈنگ پیدا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے صرف آپ کی ذات تک محدود تھیں اب ان کے اثرات جو سمجھے ایک جھیل ہے جس میں آپ نے کنکر پھینکا ہے اور اس کی جو لہریں ہیں وہ کنارے تک پہنچ کے دم لیں گی. روزہ ہر انسان کی ذات میں وہ کنکر پھینکتا ہے کہ جس کی ذات سے نکلنے والے ایٹریبیوٹس, خصوصیات اور کمالات ان ویوز کی طرح, ان لہروں کی طرح جب تک ساحل تک نہیں پہنچیں گی دم نہیں لیں گی. بالکل صحیح تو فرمایا. یوں ایک ہی لمحے میں, یعنی ایک ہی مہینے میں, ایک ہی دن میں, ایک ہی لمحے میں معاشرے میں ایسی ویوز پیدا ہوتی ہیں کہ جو ساحل سے ٹکرائے بغیر. واہ واہ کیا خوبصورت مثال دی. اچھا ایک اور سوال ہے, سوال یہ ہے کیا روزے دار کا, یا اس سوال کو میں اس طرح کر لوں, روزے دار کا معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اب ایک روزے دار ہے, ہم ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ کامن بات نہیں کر رہے, بڑے ہر ایک بندے کی اپنی ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, لیکن تقاضا کیا ہے روزے دار, جو اللہ تقاضا کر رہا ہے ایک آئیڈیل انسان کے لیے, روزے دار کا معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے خالصتاً مذہبی فکر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, چونکہ آپ یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ روزے دار کا کردار کیا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں کہ روزے دار کا کردار کیا ہونا چاہیے معاشرے میں. جی معاشرے میں. تو یہ کردار جو ہے وہ یہ کردار جو ہے یہ شریعت سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جس پروردگار نے اس انسان کو ڈیزائن کیا ہے وہی جانتا ہے کہ اسے کس ماحول میں, کس انوائرمنٹ میں, کس سچویشن میں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے. تو شارع مقدس کا کام ہی یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ روزہ دار ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق کھانے پینے سے ہے یا اور دیگر جو چند شرائط ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ ایک شخص کو جس کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا روزہ ہے, رسول خدا نے فرمایا جاؤ کھجور کھاؤ اور اپنا روزہ تمام کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روزے سے ہے, تو رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ابھی اس نے ایک شخص کے ساتھ جھوٹ بولا. استغفر اللہ. جھوٹ بولنے کے بعد اس کا روزہ قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو بہتر ہے یہ روزہ ہی تمام کر دے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے. جب اسکالرز نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے تو نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص معیار روزہ پہ پورا نہیں اتر رہا وہ روزہ افطار کر دے, وہ کھجور کھا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپٹیمم لیول رسول اللہ نے بتایا. صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا شخص آتا ہے جو روزہ دار ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے تو رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ روزہ ختم کر دو. یہ اس کا آپٹیمم لیول ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصود پروردگار یہ ہے کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, تمہاری صرف شکم کا روزہ نہ ہو, تمہارے کانوں کا روزہ ہو, تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو, تمہارے مشام کا روزہ ہو, تمہاری زبان کا روزہ ہو, تمہارے لمس کا روزہ ہو, اور سب سے بڑھ کے تمہارے افکار کا روزہ ہو. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ پاکیزگی کی تنہائی کی مشق کا نام. سبحان اللہ. واہ خوبصورت خوبصورت. واہ. جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. واہ واہ. جب ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا دکھوں, میں گفتگو کروں تو ایسی کروں جو متاثر کن ہو, میرا کیریکٹر ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہوں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ محفلوں کی پاکیزگی کمال نہیں ہے, تنہائی کی پاکیزگی کمال ہے. تو روزے کا پہلا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ آپ کو پاکیزہ تنہائی کی مشق میں سے گزارتا ہے. یعنی آپ اکیلے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے معیار کو قائم کیے ہوئے ہیں. روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے حواس خمسہ آپ کی گرفت میں ہوں, آپ کے حواس خمسہ کا روزہ ہو, اور سب سے بڑھ کر چونکہ ان حواس خمسہ کے پیچھے جو بڑی فورس ہے جو انہیں ڈرائیو کرتی ہے وہ ہمارے افکار ہیں, ہمارے تخیلات ہیں, ہمارے خیالات ہیں. تو وہ خیالات, وہ افکار جو ہمارے ذہن میں, سب سے پہلے ان کی پاکیزگی ضروری ہے.
دین کی جو فلسفی ہے، یعنی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی ابتدا میں لا الہ ہونا اور بعد میں الا اللہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار پروردگار سے پہلے صنم قدوں کے جھوٹے بت نکالنا. سبحان اللہ، واہ واہ، روزے کو اپنے اندر بسانے کے لیے آپ کو افکار کے جھوٹ، افکار کی منافقت، افکار کے وہ تمام تر زاویے جن کا تعلق گناہ سے ہے، جن کا تعلق فسق سے ہے، جن کا تعلق منافقت سے ہے، ان سب کو نکالنا ہوگا. اور ویسے بھی ہائیجین کا اصول یہ ہے، صفائی کا اصول یہ ہے کہ جب ان وانٹڈ چیزیں ریموو کر دی جائیں تو آدھی صفائی ویسے ہی ہوگی. بے شک، واہ. جب ان وانٹڈ چیزوں کو آپ ریموو کر دیں گے آدھی صفائی ہو جائے گی. اور باقی صفائی صرف باقی ماندہ چیزوں کے ارینجمنٹ کا نام ہے، یعنی اپنے افکار کو برائی سے پاک کرنا، اپنے افکار کو بری سوچ سے پاک کرنا، یہ تقاضا روزہ ہے. یہ خوبصورتی یہ ہے، یعنی کہ آپ جو فرما رہے ہیں، جہاں تک میں پہنچ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کی جو اماجگاہ ہے وہ ذہن ہے. تو آپ کے ذہن سے مثلا اس کو آپ نے اس کا اس طرح دیا کہ افکار ہے، تو جو افکار ہے، جو سوچیں آتی ہیں، تو اس پر انسان گرفت کر لے. جب سوچ ہی بری نہیں آئے گی تو ظاہری بات ہے پاکیزگی تو شروع ہو گئی. اب دیکھیں نا، لذت کا تعلق جو ہے وہ آپ کے بدن سے پہلے آپ کے دماغ سے. بے شک بے شک بے شک. بہت سی لذتیں ہم اپنے دماغی طور پہ ان کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اپنی لذتوں کی قربانی دے کے آپ اپنے افکار کو پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ روزے کی وہ انسین جہت ہے جو مقصود پروردگار، کہ آپ کے افکار بالکل پاکیزہ ہو جائیں. اور جب افکار پاکیزہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا اثر بھی ہوگا، اثر آپ کے جسم پہ ہوگا. آپ کے جسم پہ ہوگا تو آپ معاشرے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہے، آپ ایک مولیکیول کی طرح جڑے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو جب آپ میں تبدیلی آئے گی تو اس پورے مولیکیول میں تبدیلی آئے گی، پوری کیمسٹری بدلے گی، پورا معاشرہ بدلے گا. اور معاشرہ بدلے گا تو اچھائی پیدا ہوگی، اچھائی پیدا ہوگی تو دنیا جنت بن جائے گی. یہی مقصود ہے پروردگار. واہ سبحان اللہ. تو رب چاہتا ہے کہ آپ جو ہے روزے رکھیں. اور آپ کی بات سے مظاہر صاحب ایک چیز بھی میرے ذہن میں آئی، لذت جو سب سے پہلے لذت ہوتی ہے. تو کئی روزے دار جو ہیں وہ افطار کے وقت کی لذتیں بھی ذہن میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی روزہ کھلے گا اور لذتیں جو ہیں وہ ذہن میں موجود رہیں گی. وہ لذت بھی ایک خوب لذت ہے کہ جب روزہ دار اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ افطار کا وقت آئے گا اور ذہن میں اس کے خوبصورت جو ہے انواع اقسام کے کھانے ذہن میں آ رہے ہیں. تو یہ بھی کسی برکت سے کم نہیں ہے. یہ لذت ہی تو ہے جو کھینچتی ہے رب کی محبت کی طرف بھی، سرکار دو عالم کی محبت کی طرف بھی. اچھا ایک بریک پہ جانا ہے ہم نے، تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں. مجھ سے ای میل پہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے. ذرا موضوع سے ہٹ کے لیکن سوال ہے تو میں آپ سے کر لوں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، لہٰذا اس کو ماہ رمضان، جب بھی کوئی بات کی جائے تو ماہ رمضان کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان میں یہ ہوتا ہے، رمضان میں وہ ہوتا ہے. ذرا اس پہ تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ڈال دیجیے، اس کے بعد بریک پہ جانا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الاذان ہے کہ یوں مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا ہے اور رمضان چلا گیا ہے، اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے. واہ سبحان. اور جہاں بھی آپ اس کا ذکر پڑھیں گے صرف رمضان نہیں پڑھیں گے، شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ. اور ایک یہ ایکویژن بھی یوں بیلنس ہو جاتی ہے کہ ادھر شہر رمضان ہے اور ادھر یہ ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے اور ادھر خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایکویژن بیلنس ہو جاتی ہے، یعنی میرا مہینہ، یعنی میں رمضان ہوں اور یہ میرا مہینہ ہے. اب لطف کی بات یہ ہے سلمان کہ میں یہ سوچتا ہوں تو بڑا مسحور ہوتا ہوں کہ 12 کے 12 مہینے، وقت کا خالق وہ ہے، اسپیس کا خالق وہ ہے، سارے کے سارے مہینے اس کے ہیں، لیکن سارے مہینوں میں سے خاص مہینے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ اس کا مہینہ ہے اور اس پروگرام کا بھی نام ہے سعید الشہور. ہم واپس آئیں گے، ابھی جانا ہوگا بریک پہ. سعید الشہور میں آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے بڑے حسین موضوع پر، روزہ اور معاشرت. اور کیا حسین مثالیں اور حسین گفتگو، حسین الفاظ دے رہے ہیں عمران عباس مظاہری صاحب. مظاہری صاحب ایک بہت حسین سوال میرے ذہن میں بھی ابھرا ہے، ایک وائس ورسا سوال ہے، لیکن میں آپ کو ذرا سوال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ ٹائم دیں، اگر آپ چاہتے ہیں. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس دور میں ہیں وہ دور جاہلین ہے، اور آپ نے ان جاہلین کو عالمین کیا.
ٹھیک۔ معرفت دی، جن کو معرفت ہوئی وہ عالمین بن گئے۔ وہ ایک علیحدہ معاشرہ تھا جس معاشرے میں سرکار دو عالم آئے۔ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے، دور علیحدہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مذہب اسلام سے وابستگی رکھتے ہوئے جب بندہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار کہلاتا ہے اور علم رکھتا ہے کہ وہ روزے دار ہے، تو جو ہمارا معاشرہ ہے، جو دور ہے، وہ اس روزے دار سے کیا توقع رکھتا ہے؟ ایز اے روزے دار وہ کیا توقع رکھتا ہے؟ اس پہ ذرا ڈیٹیلڈ روشنی ڈال دیجیے گا۔ بڑا اچھا پہلو ہے جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس کی سادہ ایک ڈائمنشن ہے جو میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر تھوڑا چونکہ آپ نے گہری بات کی ہے تو آپ کو ساتھ لے کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرنا چاہوں گا۔ جو سادہ پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ایک روزہ دار سے کیا تقاضا کرتی ہے، سوسائٹی کیا سمجھتی ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے، یعنی روزہ دار میں کس طرح کا ریفلیکشن سوسائٹی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک یہی سوال تھا۔ روزہ دار سے جو معاشرہ تقاضا کر رہا ہے اس میں فار ایگزامپل اگر ایک کرمنل ہے، ایک شخص جانتا ہے کہ یہ شخص کرمنل ہے، لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ آج یہ روزے سے ہے تو وہ توقع کرتا ہے کہ آج کے دن اس سے کوئی جرم سرزد ہونے والا نہیں ہے۔ واہ، یعنی وہ گزرتے ہوئے اگر اسے دیکھ کے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آج چونکہ روزے سے ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ چونکہ یہ روزے سے ہے تو آج یہ ایسی کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ ریفلیکشن ہے جو اسے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بد مزاج ہے، جس سے لوگوں کو توقع رہتی ہے کہ جہاں بھی سامنا ہوگا وہ کچھ ایسا کہے گا جس سے اس کی بد مزاجی عیاں ہوگی، لیکن اگر دیکھنے والوں کے علم میں یہ آ جائے کہ یہ شخص آج روزے سے ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کہ اگر یہ روزے سے ہے تو آج یہ اتنا بد مزاج نہیں ہوگا۔ اولاً تو یہ بد مزاجی دکھائے گا ہی نہیں، اگر دکھائے گا بھی تو اس طرح کا بد مزاج آج نہیں ہوگا۔ یعنی روزے کے سبب جو معاشرہ ہے وہ آپ سے توقع کرنے لگتا ہے کہ اگر آپ برے ہیں تو یا تو آج آپ میں وہ برائی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اس کی وہ شدت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرے وائس ورسا ایک نیک انسان جسے آپ توقع کرتے تھے کہ فرض کیجئے ایک سخی انسان، ایک سچ بولنے والا انسان، ایک ہمدرد انسان، ایک محبت کرنے والا انسان، ایک احساس کرنے والا انسان، یا آپ ایک سوالی کے روپ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائل ہے جس کے پاس سے ایک شخص گزرتا ہے اور روزانہ اس کے کشکول میں حت المقدور وہ کچھ نہ کچھ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اب فرض کیجئے وہ جو ڈال رہا ہے وہ 5 سکے ہیں، لیکن اگر سائل کو یہ پتا چل جائے کہ آج یہ روزے سے ہے تو وہ اس سے توقع کرنے لگتا ہے کہ آج سکوں کی تعداد کچھ بڑھے گی کہ یہ روزے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سو روزہ ایک ایسا طلسم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو آٹومیٹیکلی ایک ہائر لیول کی ایکسپیکٹیشن پیدا کر دیتا ہے معاشرے میں روزہ دار کے حوالے سے۔ اچھا، اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، ایک شاگرد استاد سے کیا توقع کرتا ہے۔ یعنی شاگرد یہ محسوس کرتا ہے کہ استاد مجھے پڑھاتا ہے تو اس میں سختی ہوتی ہے، مجھے سزا بھی دیتا ہے، سرزنش بھی کرتا ہے، لیکن اگر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میرا استاد روزے سے ہے تو وہ یہ توقع کرتا ہے کہ آج مجھے استاد مارے گا، آج مجھے استاد نہیں مارے گا۔ یعنی روزے کی نسبت سے، روزے کے وسیلے سے معاشرہ آٹومیٹکلی روزہ دار سے یہ توقع کرنے لگتا ہے کہ اگر یہ برا شخص ہے تو یا تو اس میں برائی آج ختم ہو جائے گی، یا پھر اس معیار کی برائی نہیں ہوگی جس معیار کی یہ برائی کیا کرتا تھا، اور اگر یہ نیک انسان ہے تو یا تو یہ ایک الٹیمیٹ لیول کی نیکی کرے گا، یا پھر کم از کم جتنی نیکی یہ کرتا تھا اس سے کچھ بڑھ کے کرے گا۔ تو دونوں طرف معاشرہ آپ سے یہ توقع کرتا ہے، ارد گرد کے لوگ آپ سے یہ توقع کرتے ہیں، ماحول آپ سے یہ توقع کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر ہم جانوروں کی بولی سمجھ پائیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے ارد گرد جو درخت ہیں ان کی گفتگو کو سمجھ پائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گفتگو میں بھی ہمیں یہ سننے کو مل جائے کہ وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوں کہ ان دنوں میں یہ روزے سے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گھوڑے کو چابک مارتا تھا، ہو سکتا ہے گھوڑے آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہوں کہ آج ہمیں چابک نہیں لگے گی، ہمارا سوار آج روزے سے ہے۔ جو پودے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں
کہ یہ آج یہ شخص ہماری ٹہنیاں بلا وجہ نہیں توڑے گا اس لیے کہ یہ روزے سے ہے، تو اگر ہم ان کی باتیں سن سکیں، یہ میں بات آئیڈیلائز کرتا ہوں، ایسے سوچتا ہوں۔ دوسری جو بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا فکری طور پہ گہرا اترنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کا بجا لانا ان عبادات کی انتہا نہیں ہے، وہ ابتدا ہے۔ مثلا آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، اور جو اس کے قواعد و شرائط ہیں ان کے مطابق نماز ادا کر دی، نماز آپ کی ہو گئی، واجب آپ کا ادا ہو گیا۔ لیکن واجب سے ہٹ کر اس پروردگار کی آپ سے کچھ اور توقعات بھی ہیں، جو کہ اس عبادت کا ریفلیکشن ہے، جو اس عبادت کی نورانیت ہے، جو اس عبادت کا فیض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہی عبادت اپنے اس اعلیٰ معیار تک تب تک نہیں پہنچتی جب تک وہی عبادت آپ معاشرے میں ایگزیکیوٹ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہے اگر کوئی شخص، تو وہ نماز پڑھتا ہے، تو نماز کی جو فلسفی قرآن نے بیان کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ فحشاء و منکر سے جب رکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے، یعنی اس نماز کو مصلی پہ ادا کرنے کے بعد اب وہ معاشرے میں نکلا ہے تو اس نماز کو وہ معاشرے میں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ آپ بھوکے پیاسے آپ نے گھر میں موجود ہیں، لیکن اس روزے کے رکھنے کے بعد جب آپ معاشرے میں گھومے پھریں گے، جب لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، تو پھر آپ اس روزے کو جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اسے معاشرے میں ایگزیکیوٹ کریں گے۔ ایگزیکیوٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے فیوز و برکات، آپ اپنی ذات سے نکلنے والی وہ اچھی شعائیں، آپ اپنی ذات سے خارج ہونے والے، ذات سے صادر ہونے والی وہ نیکیاں، وہ خوبیاں، اب آپ معاشرے میں نکلے ہیں تو انہیں بکھیرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ روزے کی نیاز ہے جو آپ معاشرے میں۔ واہ واہ واہ، کیا مثال ہے۔ تو یہ جو مقصود پروردگار ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ روزے کا کمال ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم فریج بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بازار گئے ہیں، آپ نے عادتاً چیزیں خریدی ہیں، بہت سارا فوڈ سٹف آپ لے کے گھر آتے ہیں، اچھا کچھ آپ نے کھایا ہے۔ بہت سارے کنٹریز ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈسٹ بن میں، ویسٹ بن میں آپ کو پورے مرغے، پورے بکرے روسٹڈ وہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فوڈ جو تیار کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، جو کھایا جاتا ہے وہ کم ہے۔ روزہ آپ کی تربیت کرتا ہے کہ کم غذا کو کیسے مینیج کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، اتنے وسائل کے باوجود اتنی ہی غذا آپ کے پاس موجود ہو جتنی آپ کو ضرورت ہے، یہ مشق آپ کو روزہ کرواتا ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، تو آپ مجھے خود بتائیے کہ جو ویسٹیج ہے، جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں، کیا ان میں کمی نہیں آئے گی؟ بے شک آئے گی۔ کیا اگر ہم رمضان میں جو ہماری نفسیات ہے، جو ہم سوچتے ہیں اور گھر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ریسورسز ہونے کے باوجود کم سے کم چیزوں کا استعمال، جب اس مشق سے آپ گزرتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو جو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم سوسائٹی لرن کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے، چیز اتنی ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے جتنی آپ کے استعمال ہے۔ تو یوں ایک فرد نہیں رہتا، بلکہ معاشرہ جیسے ہی وہ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی میں بدل جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بڑا اہم سوال ہو سکتا ہے اور آخری سوال بھی ہوگا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جب ایک روزہ دار ہے، روزہ بھی رکھا ہے اس نے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے وہ ساتھ ساتھ، اور وہ تمام عوامل کر رہا ہے جو کہ ایک روزہ دار کو کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ایک چیز ہے وہ چھپا رہا ہے، کوئی چیز کسی سے معاشرے میں، مثلا کسی کی برائی چھپا رہا ہے، اس نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہے اس کو چھپا رہا ہے، یہاں اس نے دیکھا ہے کسی نے روزہ توڑ دیا ہے اس کو دیکھا ہے، تو آیا روزے دار کا اس چیز کو چھپانا معاشرتی برائی میں گنا جائے گا کہ معاشرتی اچھائی میں گنا جائے گا؟ دیکھیے سلمان، دو چیزیں ہیں شریعت میں، ایک کو کہتے ہیں ذنب اور ایک کو کہتے ہیں فسق۔ ذنب کو چھپانا صرف عام بندوں کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کے لیے بھی ایک نیکی کی بات ہے۔ واہ۔ یعنی
اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص جب کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے اور کسی کے کیے ہوئے عیب اور گناہ کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو نظر انداز کرتا ہے کہ میں خود کیا ہوں. ہر انسان خود گناہوں کا مرقع ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک سینگ ہے کہ چور پکارے چور چور. یعنی اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی ذات کو فوکس کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے اتنی ہمت ہی نہیں رہے گی کہ کسی دوسرے پہ انگلی اٹھائے. صحیح فرمایا. اچھا، یہ تو انبیاء یعنی جنہیں یہ حق تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے کہ تم یہ برائی کرتے ہو، تم یہ برائی کرتے ہو، ان انبیاء نے، ان اولیاء نے، ان اوصیاء نے، ان عباد خدا نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ لوگوں کے پردے اٹھائے ہوں، لوگوں کے جو عیوب ہیں انہیں محفل میں بیان کیا ہو. تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ آیا جو پردہ پوشی ہے کیا یہ نیکی گنی جائے گی یا نہیں گنی جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے ذم، ایک ہوتا ہے فسق. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں عیب پہ پردہ ڈالنا ظلم ہے، اور بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں عیب سے پردہ اٹھانا ظلم. مثلا میں نے سوال کیا روزے دار میں، ہم اسپیسیفک اس چیز پہ بات کر رہے ہیں. جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، کنٹینیو. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں پردہ پوشی کی تو گنہگار یعنی وہ شخص جس نے ذنب کیا ہے، گناہ کیا ہے. گناہ اس برائی کو کہتے ہیں کہ جسے کرنے والا خود چھپانا چاہتا ہے، اور فسق اس برائی کو کہتے ہیں جسے کرنے والا علی الاعلان بیان کرتا ہے. جو کرنے والا بیان کر رہا ہے اسے چھپانا عیب ہے، اور جسے کرنے والا چھپا رہا ہے اسے بیان کرنا عیب ہے. واہ، یہ ایک سیدھا سا فارمولہ ہے شریعت کا. جب کرنے والا چھپا رہا ہے، یعنی واقعہ ہے کہ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار سے میقات کے لیے جا رہے تھے تو ایک خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ موسیٰ جب تیری خدا سے بات ہو تو میرے لیے دعا کرنا کہ خدا مجھے معاف کر دے. ایک فاحشہ عورت تھی. تو رسول خدا جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے کہا کہ پروردگار، اس عورت نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کروں کہ تو اسے معاف کر دے. تو پروردگار نے جو جواب دیا وہ بڑا معنی خیز ہے. سبحان. پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عورت سے کہنا کہ جب تک اس نے تمہیں سفارش کے لیے نہیں کہا تھا میرا ارادہ تھا کہ میں اسے معاف کر دوں، لیکن اب میں اسے معاف نہیں کروں. گر گیا کہ پروردگار اب کیا ہوا ہے ایسا کہ تو اسے معاف نہیں کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اس سے پہلے اس کا گناہ تھا، اب اس نے اپنا گناہ تیرے ساتھ شیئر کر کے اسے فسق میں بدل دیا. اب اس نے تجھے اپنے گناہ پہ گواہ بنا لیا ہے. جب کسی گناہ پہ کسی کو گواہ بنا لیا جائے تو پھر وہ گناہ پروردگار معاف نہیں کرتا. ایک روزہ دار جب کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تو شریعت ہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ پردہ پوشی کرے، اور روزہ خود تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو صفت پہلے موجود تھی اس سے کچھ بہتر صفت کا اظہار. یعنی آپ نارمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، اور اب روزہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے آپ مسلمان سے بہتر مسلمان بن کے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو پہلے اگر آپ ایک پردہ ڈال رہے تھے تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس پہ 10 پردے ڈال دے، تاکہ اگر ایک پردہ اٹھے بھی تو پھر اس کی گناہ تک کسی. سبحان اللہ. روزے دار کا کام ہے کہ پردہ رکھنا، ہر اس بندے کو پردہ رکھنا ہے، چاہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا. تو روزے دار پر زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہو جاتی ہے کہ پردہ رکھا جائے. معاشرتی برائیوں سے کنارہ کش ہونا ہی روزے دار کی اصل نشانی ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں رب کے حضور کہ ہمیں بھی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اس رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال، بلکہ پوری زندگی میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اس مرض کرونا کو، اس وبا کرونا کو اس دار دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. یا اللہ پاک ہمیں سچے عقیدے کے طور پر صحیح طریقے کا مسلمان بنا، اور یا اللہ پاک ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.